ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے عوض اللہ اعمال میں بھی بلندی عطا فرماتا ہے۔ جہاں کھانا بندہ خود کھاتا ہے، وہاں اگر کسی مسافر کو، کسی تعلق والے کو، کسی اجنبی کو کھلا دے تو بغیر محنت کے اللہ اعمال میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ ایک دن حضرت سیدہ طیبہ جناب فاطمہ الزہرا آپ گھر میں تشریف فرما ہے اور حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے اجازت طلب کی کہ یا علی آپ مجھے اجازت دیں، میں 3 دن کے روزے رکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے عبادت کے لیے بھی یہ حق اللہ نے خامد کو عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ اجازت دے گا تبھی اس کی بیوی جو ہے وہ اس پہ عمل کرے گی۔ سیدہ فاطمہ نے کہا یا علی میں نے منت کے 3 روزے مانے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ روزہ رکھنا چاہتی ہوں۔ اور وہ کون سی منت تھی کہ حضرت امام حسن بیمار ہوئے تو سیدہ پاک نے کہا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گی۔ تو مولا مشکل کشا نے کہا کہ اگر آپ نے نیت کی ہے روزہ رکھنے کی اور حسن میرا بھی بیٹا ہے، کیوں نہ میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں اور جو تم نے منت مانگی ہے اور جو نیت کی تھی روزہ رکھنے کی میں بھی رکھ کے اس میں شامل ہو جاتا ہوں۔ امام حسن اور حسین دونوں نے سنا، وہ بھی دوڑ کر آئے اور آ کر عرض کرنے لگے ابا جان میرے ماں اور باپ دونوں روزہ رکھیں گے، ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ کھانا کھائیں، لہذا ہم دونوں بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جس کا گھر لجپال ہو تو اولاد لجپال ہو جاتی ہے، جس کے گھر میں والدین کی تربیت اعلیٰ ہو، احسن ہو، خوبصورت ہو تو اولاد کے اندر اس کا حصہ جاتا ہے۔ تو حضرت امام حسن اور حسین کو بھی اجازت مل گئی۔ اتنے میں سیدہ زینب آپ کی بہن دوڑتی ہوئی آئی اور حضرت علی کی گود میں بیٹھ کر کہنے لگی ابا جان، اماں جان آپ دونوں روزہ رکھیں گے، میرا بھائی روزہ رکھیں گے، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ بہن پیچھے رہی، لہٰذا میں بھی روزہ رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ جو آیت پڑھی اس کا شان نزول بھی۔ حضرت علی نے پوچھا کہ فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے یا نہیں، کیونکہ چھوٹے بچوں نے بھی روزہ رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ افطاری کے وقت کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو۔ تو جناب سیدہ فاطمہ کہتی ہے یا علی کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ الغرض حضرت علی اور پورے گھرانے نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر حضرت علی کام کے لیے چلے گئے اور وہاں سے 3 کلو جو کا آٹا مل سکا، 3 کلو آٹا لے کر آئے۔ افطاری کا وقت ہے، دسترخوان لگا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم دروازے پہ دستک ہوئی اور آپ اٹھ کر دروازے کے پاس پہنچے، دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہے اور بندہ کہتا ہے یا علی یہ لجپال گھرانہ ہے، سخی گھرانہ ہے، سخاوت کے بادشاہ ہو، کئی دن گزر چکے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ کہہ دے محبت سے سبحان اللہ۔ پھر اللہ کیوں نہ قرآن کی آیت نازل کرتا؟ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم دسترخوان پر آئے، روٹی اٹھائی، وہ جو مسافر جس نے انتظار کی علی کھانے کو کچھ نہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے کھانا ایک جو روٹی آپ کے حصے میں تھی مسافر کو دے کر جب پیچھے پلٹے دیکھا سیدہ طیبہ جناب فاطمہ الزہرا اپنی روٹی لے کر کھڑی ہے۔ کہا اے میری فاطمہ یہ روٹی کہاں لے جا رہی ہے؟ فرمایا اے میرے علی آپ بھی دل سے روزے میں تھے، میں بھی روزے سے تھی، کیا آپ نے سنا نہیں مانگنے والے نے کہا کئی دن سے بھوکا ہوں، ایک روٹی سے کیا بنے گا، میری روٹی بھی مانگنے والے کو دے دے۔ 2 روٹیاں دے کر پیچھے پلٹے، دیکھا ننھے ہاتھوں کے اندر جناب امام حسن اور حسین جناب سیدہ زینب کے ہاتھوں میں بھی روٹیاں آئیں۔ کہا ابا جان
آپ دونوں روزے سے تھے. مانگنے والے نے کہا کئی دن گزر گئے کھانا نہیں کھایا. اے علی سخی دربار ہے مجھے کھانے کو دے. امام حسن اور حسین جناب سیدہ زینب نے بھی اپنی روٹی مانگنے والے کو دے دی. دسترخوان پر آئے پانی پڑا ہے. پانی پی کر کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال. پانی پی کر شراب ہو کر پیٹ بھر کے کہا یا رب العالمین تیری رضا تیری منشا یہ تھی ہم نے دے دیا. دوسرا دن آیا پھر افطاری کا وقت آیا. دروازے پہ دستک ہوئی. دروازے پہ دستک کے بعد جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دروازے پہ پہنچے. کہا کون؟ کہنے لگا یا علی میں یتیم ہوں. میں نے سنا ہے کہ اللہ کا نبی یتیموں سے بڑا پیار کرتا ہے. یتیموں سے پیار کرنے والے گھرانے کے پاس آیا ہوں. میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں پہننے کو کچھ نہیں. یا علی کرم کیجئے مجھے کھانے کو کچھ عطا فرما دیجئے. اعلیٰ حضرت میاں محمد بخش علیہ الرحمن آپ فرماتے وا کریم امت داوامی کہ میرے شفاعت کرے گا جبرائیل جیا جس چاہتے کہ نبیاں دا سر کرے گا. علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. میں کئی دن سے بھوکا ہوں. حضرت علی نے روٹی اٹھائی مانگنے والے کو دے دی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی دے دی. حسنین کریمین نے بھی دے دی. سیدہ زینب نے بھی دے دی. دوسرا دن ہے پانی پی کر روزہ افطار کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. دوسرا دن بھی کچھ نہیں کھایا. تیسرا دن آیا دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت علی مرتضیٰ اٹھے. پوچھا کون؟ کہنے لگا یا علی کئی عرصے سے قیدی قید کے اندر بڑا بھوکا رہا. بھوک نے بڑا ستایا ہے. اے علی پورے مدینے کے اندر میرا دماغ میری سوچ صرف علی کے دروازے پر پہنچی. یہ ایسا لجپال گھرانہ ہے ایسا سخی دربار ہے. کوئی مانگنے والا آ جائے اسے خالی نہیں لٹاتے گھر دے کر لٹاتے ہیں. علی کھانا نہیں کھایا. حضرت علی نے روٹی اٹھائی. 5 روٹیاں جو تھی سب نے دے دی. وہ مانگنے والا قیدی لے کر چلا گیا. رات گزری آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہا میری بیٹی فاطمہ تیرا چہرہ لاغر ہے. بچوں کا چہرہ لاغر ہے وجہ کیا؟ تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی ابا جان 3 دن ہو گئے سحری تو کرتے لیکن افطاری کا اہتمام نہیں. کہا میری بیٹی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پہلا دن آیا ایک مسافر کا گزر ہوا اس نے کھانا مانگا ہم نے سارا کھانا اٹھا کر دے دیا. دوسرا دن آیا ایک یتیم آیا اس نے کھانا مانگا سب کھانا دے دیا. تیسرا دن آیا ایک قیدی آیا آ کر مانگنے لگا ہم نے سارا دے دیا. اللہ کے نبی کے چہرے پر غم نازل ہو گیا پریشانی ہو گئی. اللہ کے نبی کے رب نے کہا جبریل میرا نبی غم کے اندر آ گیا ہے پریشان ہو گیا ہے. جا میرے نبی کو خوشخبری دے دے اور یہ اعلان کر دے مانگنے والا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں وہ جبریل تھا. قیدی جبریل تھا. یتیم جبریل بن کر آیا تھا. مسافر جبریل بن کر آیا تھا. اور جا جا کر میرے سونے نبی کے گھر والوں کو یہ خوشخبری دے دے اللہ نے تمہیں امتحان میں کامیاب فرما دیا ہے. اور قرآن کی آیت جا کر نازل فرما دے
جبریل آئے، نبی کو سلام کیا، بعد سلام کہا یا رسول اللہ، اللہ نے سلام کے بعد اعلان فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔